حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا علی عباس صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ مائک پر آئیں. ان کا استقبال آپ حضرات نعرہ صلوات کے ذریعے کریں. بر محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزوں و بزرگوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے 2-3 منٹ. مجھے اس بات کا احساس ہے، جس فارسی مقولے کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان کی قدر اس کے چلے جانے کے بعد ہوتی ہے. جب تک ہمارے آپ کے درمیان میں شخص رہتا ہے تب تک کسی کو احساس نہیں ہوتا. ہم لوگ تو نشیب حوض مرحوم کے ساتھ ہم لوگ ایک ہی کلاس میں تھے، ایک ساتھ اکثر تبلیغ کرنے جانا ہوتا تھا. تو ہم لوگ نشیب حوض جب طالب علم تھے تو اس ٹائم ہوتا یہ تھا کہ ریاض بھائی مرحوم فرماتے تھے کہ ہم لوگ دور چلیں گے. تھوڑا ہم لوگ گھومنے بھی شوقین تھے اس زمانے میں، تو کہتے تھے ہم لوگ وولوو بس سے چلیں گے اور پورے راستے کتاب نکال کے، میں تھوڑا چھوٹا پڑھتا تھا تو سمجھاتے تھے کہ اس مسئلے کو ایسے بیان کرنا ہے، اس کو ایسے بیان کرنا ہے. انہوں نے عوام کی بھی نہیں، علماء اور طلباء کی بھی ہمیشہ مدد کی. یہ بات ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان اب نہیں رہے. 2-3 باتیں ہیں. آج ہمارے ہاں لوگ علماء سے دور کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا کبھی کسی نے غور کیا؟ کیا کبھی کسی نے سوچا؟ اگر ایک عالم مساجدوں کو آباد کرنے کی سوچتا ہے تو علاقے کے سارے بد کردار اس کے خلافت میں پڑ جاتے ہیں. یہ وہ بد کردار ہوتے ہیں جو بیوی سے پیٹے ہیں، محلے والوں سے پیٹے ہیں، گھر والوں سے پیٹے ہیں. جس کے گھر میں کوئی اوقات نہیں ہوتی وہ عالم کی خلافت کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ مخالفت کیوں کرتا ہے پتہ آپ کو؟ وہ اس لیے کرتا ہے کہ میری کوئی گنتی نہیں ہے، تو اگر میں مولانا کی مخالفت کروں گا لوگ کہیں گے ارے اتنا بڑا آدمی کہ مولانا کی مخالفت کر رہا ہے، اس سے میں پہچانا جاؤں گا. نہیں، یہ ہمارا شعار نہیں، ہمارا طریقہ نہیں ہے. شیعان علی عالم کی مخالفت نہیں کرتا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، سمجھ؟ مخالفت نہیں کرتا. لیکن میں نے دیکھا کہ ایک مسجد میں نماز پڑھانا، ایک مکتب کو قائم کرانا، ایک جمعہ کا قائم کرانا، یہ جسے کہا جائے بہت سخت کام، بہت مشکل کام. کیونکہ اکثر یہ واقعات میرے ساتھ بھی آئے ہیں کہ ہر آدمی سوچتا ہے مولانا مانے فقیر، میرے مانے امیر. سمجھ رہے ہیں؟ میں نے دیکھا ہے کچھ گھٹنائیں ہوئی میرے ساتھ بھی، لیکن کبھی پیچھے ہٹے نہیں. کیونکہ اوپر اللہ، نیچے اپنی محنت. مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا 2-3 جملے امام فرماتے ہیں کہ اگر تعلقات کو برقرار رکھنا ہے تو اس کی اچھائی بیان کرو. تعلقات برقرار رکھنا ہے تو اس کی اچھائی بیان کرو، اور اگر تعلقات کو ختم کرنا ہے تو سچائی بیان کرو. سچائی بیان، تعلقات کو ختم کرنا تو سچائی بیان کرو. عالم حق اسے ہی کہتے ہیں جو سچائی ممبروں سے بیان کرے، کوئی مجلس پڑھوائے یا نہ پڑھوائے. ابھی کچھ دن پہلے ایک کیس ہوا، ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ بتائیے لوگ کیا پسند کرتے ہیں، مجلس پڑھنے ہیں؟ تو میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے، میں نے کہا لوگوں کے لیے پڑھ رہے ہیں. کہنے لوگ کیا پسند کرتے ہیں شاہی صاحب؟ میں نے کہا آپ وہ پڑھیے جو اللہ کو اور معصومین کو پسند ہو. سمجھے؟ اگر میری قوم کے افراد بے نمازی ہیں تو ان کو بے نمازی کہیے. اگر میری قوم کی عورتیں بے پردہ ہیں تو ان کو بے پردہ کہیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تب تو آپ عالم ہیں، تب تو آپ عالم بعمل. خود اپنے کردار سے ظاہر کریے کہ آپ عالم ہیں، آپ عالم بعمل ہیں، تب تو سمجھ میں آئے. ابھی ثنا صاحب مرحوم کا انتقال کچھ دن پہلے ہوا. میں نے ایک چیز دیکھا کہ جو زندگی مخالفت کرتا ہے اس کے بعد بہت روتا ہے. کیوں روتا ہے؟ کوئی کارن، کوئی سبب، کوئی وجہ. وجہ یہی کہ اب یہ شریف آدمی چلا گیا، کس کی مخالفت کروں گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟
کہ شریف آدمی چلا گیا کہ اس کی مخالفت کروں گا اور اس کے بعد مگر مچھ کے آنسو بہاتے ہیں. نہیں، اپنی اصلاح کریے. بزرگوں کے سامنے زبان کو جنبش دینا بہت سخت ہے، بہت معذرت کے ساتھ. صحیح ہے، اپنی اصلاح کریے. کیونکہ قوم آج ہماری کہاں جا رہی؟ کبھی کسی نے سوچا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایک شادی اگر ہوتی ہے اس میں میری قوم کی عورتوں کے سارے پردے کھل جاتے ہیں. کیوں؟ کسی بزرگ عالم بعمل کا جملہ ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا جو عورتیں اپنے آپ کو کنیزان سیدہ کہتی ہیں اور بے پردہ رہتی ہیں. اور پھر اسی عالم بعمل کا ایک جملہ ہے کہ مجھے تعجب نوجوانوں پر جو فرش ماتم پر 50 منٹ کھڑے ہو کر ماتم کر سکتے ہیں لیکن 10 منٹ نماز نہیں پڑھ سکتے. 10 منٹ نماز نہیں پڑھ سکتے. اب اس کا عالم کیا ہوگا؟ کیونکہ حسین کی جو شہادت ہے، جو پورا خانوادہ شہید ہوا ہے اسی اسلام کو بچانے کے لیے. اسلام میں کیا؟ اسلام میں خالی ماتم نہیں، پہلے نماز پڑھو اس کے بعد حسین کا ماتم کرو، تب دیکھو حسین خوش ہوتے ہیں کہ نہیں. اور بے نمازی کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں. یہ تو جو ڈپلیکیٹ مولوی صاحب مارکیٹ میں آ گئے، کچھ چیزیں ایسی ہوئیں کہ اگر ڈاکٹری کرنا ہے تو BMS MBBS ہو، ماسٹری کرنا TT ہو، B.Ed ہو، B.Ed ہو، لیکن جو ہے ذاکری کے لیے کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں. آگل پاگل لفنگے جاہل سب جو ہے مرثیہ، ایک ٹائم نماز نہیں پڑھتا مرثیہ لیے ہوئے کھڑا ہے، ایک دن روزہ نہیں رکھتا، رمضان میں اگلی صف میں کھڑا ہوا افطار کرنے کے لیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ جو ممبر پر آئے، چاہے اشعار پڑھنے آئے چاہے ذاکری کرنے آئے، تو کم از کم اتنا تو ممبر کے تقدس کو برقرار رکھے کہ ہم ممبر پہ آنے کے قابل ہیں یا نہیں. اور میری قوم کی مفتخوری کی عادت یہ ہے کہ وہ عالم بعمل کو نہیں بلاتی. گاؤں کو کوئی مل گیا، اچھا آپ تو پڑھ لیتے ہیں، آپ کو تو فضائل مصائب یاد ہے. جب تک وہ بندہ خدا کتاب سے پڑھتا رہا تب تک تو غنیمت. جہاں 2-4 گاؤں کے لوگوں نے کھیل دیا تو آپ زبانیں بھی پڑھ سکتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ساری خرافات شروع. اب یہ بیچارے فری میں پوری قوم والوں کو جنت بانٹنا شروع کرتے ہیں. آپ ماتم کریے، آپ جنت آپ کی پکی. ارے نالائق، تیری تو پکی نہیں ہے تو ان کو بتا رہا ہے، میری تو پکی تو میں ان کو بتا رہا ہوں. اس سے زیادہ خرابی، جتنا قوم کے افراد عالم بعمل سے دور بھاگیں گے اتنا ہی جہالت کی طرف بڑھتے ہوئے جائیں گے. سمجھیں آپ؟ آج کوئی معیار نہیں، ہر آدمی ذاکر، ہر آدمی شاعر، شاعرہ، ذاکرہ. آج عالم یہ ہے. مجھے یاد ہے جب ہم ریاض بھائی مرحوم ساتھ نشوز پڑھتے تھے سن 90 کے دشک میں، تو اس زمانے میں علامہ عرفان حیدر عابدی بڑا بول بالا تھا. تو مرحوم ریاض بھائی فرمایا کرتے تھے کہ میاں خضاب ہوتا یہ ہے کہ عرفان حیدر صاحب نے نہ جانے کتنے عرفان حیدر پیدا کر دیے. اچھا، بعض لوگ جو 10 مجلسیں ان کی اطاعت رسول رٹ کر گئے، جب دوسرے سال عشرے میں بلائے گئے تو چل نہیں پائے، کیونکہ قوم بھی بڑی چالاک ہے. قوم کو یاد تھا تو معلوم ہے دوسرے سال ہٹا دی گئے. سن 2000 کے بعد جو بیچ آیا اس میں بڑی مصیبت ہے. اب ذاکرائیں پیدا ہوئی. سنیے، بس بات کو میں نے سمیٹ دیا اور بات سن لیجیے. اب یوٹیوب نے ذاکراؤں کو پیدا کر دیا، ایسی ذاکرائیں، نہ روایتیں زمین میں نہ آسمان میں. یہ میں نے خود سنا، اس پر کنٹرول کریے. رات ایک مجلس پڑھنے جونپور شہر میں گئے، چھماہی کی، تو بہت لوگ ناراض ہوئے اس میٹر پہ. لیکن میں جانتا ہوں حق بولو، سچ بولو، چاہے پورا زمانہ دشمن ہو جائے، کیونکہ قبر میں مرنے کے بعد کوئی نہیں آئے گا. اب بس بات کو سمیٹ دیا. آج جو ذاکری کی حالت خاص اور ہماری خواتین کی، محترمہ کی، وہ یہ کہ ہم مردوں سے کسی معاملے میں پیچھے نہیں رہیں گے. آج مائک کا استعمال ہو رہا ہے. میں اپنے ان بزرگوں سے، بھائیوں سے، جہاں تک آوازیں جا رہی ہیں جو اپنے گھر کے گارجین بنتے ہیں، ایک صاحب بڑے مومن تھے، گھر کے گارجین، جلدی بات کو سمیٹ دیا. جب شادی میں نکاح پڑھنے، جب کیمرہ مین ان کے گھر کے اندر جانے لگا
میں نے کہا آپ تو گھر کے رہبر ہیں، گھر کے گائیڈ مین ہیں، آپ تو گھر کے انچارج، اس کو روکیے۔ کہنے لگے کہ آج میری نہیں چلے گی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا عورتوں سے چلے گی نہیں۔ تو مجھے تجربہ ہوا، جو کہے صاحب میں عورتوں سے جیت جاتا ہوں، اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں، چاہے کوئی بھی ہو۔ بس بات کو سمیٹ دیا، کیونکہ دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ آج ہماری عورتیں مجالسوں کو مائک پر پڑھ رہی ہیں، مائک پر چل رہا۔ انڈر گراؤنڈ ہو تب تو ٹھیک۔ ہمارے آپ کے گھروں میں جب کوئی باہری مہمان ہمارے گھر کے باہری کمرے میں بیٹھتا ہے تو ہمارا عالم یہ ہوتا ہے، ہم اپنی گھر کی خواتین کو جا کر کہتے ہیں دیکھو باہر سے آئے ہوئے مہمان باہری کمرے میں بیٹھے ہیں، لہذا تھوڑا خاموش رہنا، ہلکے بولنا، ٹھیک ہے؟ یہ تو بھائی ہم ہی ہیں نا، آپ ہی ہیں نا، تو یہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن جب فرش سید الشہداء بچتا ہے تو اس وقت مائک لگا دیا جاتا ہے۔ ایک معظمہ سے میں نے کہا میڈم جب آپ کو یہ پتہ نہیں کہ آواز کا بھی پردہ ہے تو جہالت کا عالم دیکھیے۔ کہتی کیا ہیں آپ کم پڑھے لکھے کیا؟ میں نے کہا آپ سے تو کم پڑھا ہوں، میں نے کہا آپ سے کم پڑھا ہوں۔ کہنے آپ کم پڑھیں کیا؟ میں نے کہا جی آپ سے کم پڑھا ہوں۔ کہنے لگی جواب سنیے، جہالت کا جواب سنیے۔ کہنے لگی کہ صاحب جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بازار کوفہ و شام میں خطبہ دیا۔ میں نے کہا میڈم پہلے پڑھ کر آتی۔ انہوں نے اپنے بابا علی بن ابی طالب کے لہجے میں خطبہ دیا تھا۔ تب عبداللہ ابن عفیف نے لوگوں سے پوچھا کیا بھائی قیامت آ گئی؟ کہا عبداللہ قیامت کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا میں نے مولا سے پوچھا، جب میری آنکھیں جو ہے خراب ہوئیں تو میں مولا کے پاس گیا۔ میں نے مولا سے کہا مولا اگر آپ چاہیں آپ حلال مشکلات مجھے آنکھیں دے دیں۔ تو مولا نے کہا ٹھیک ہے عبداللہ ابن عفیف میں آپ کو دونوں آنکھیں دے سکتا ہوں، لیکن سوال یہ کہ میرے بعد ایسا منظر سامنے آئے گا تم کہو گے کاش میں مولا سے آنکھیں نہ لیتا۔ کہا مولا پھر ہماری آپ کی ملاقات کب ہوگی؟ تو مولا نے کہا کہ میدان محشر میں ہماری تمہاری ملاقات ہوگی۔ تو عبداللہ نے جب آواز جو ہے جناب زینب کے خطبے کو علی کے لہجے میں سنا ہے تو عبداللہ ابن عفیف کہتے ہیں کیا قیامت آ گئی؟ لوگوں نے کہا عبداللہ قیامت کیوں یاد آئی؟ تو انہوں نے فرمایا، لوگوں نے فرمایا کہ عبداللہ قیامت نہیں آئی۔ کہا پھر؟ کہا یہ زینب بنت علی ہیں جو علی کے لہجے میں خطبہ دے رہی۔ تو عبداللہ رونے لگے، کہنے لگے واہ رے میرے مولا آپ نے صحیح کہا تھا، میرے بعد ایسا واقعہ رونما ہوگا کہ تم کہو گے کاش مولا سے میں آنکھیں نہ مانتا۔ میرے بزرگوں ہاتھ جوڑ کر میں یہ گزارش کر رہا ہوں، بات کو میں نے سمیٹ دیا کہ اگر مائک پر مجالسیں عورتوں کی ہو رہی ہیں تو میں اپنے گھر کی عورتوں کو تو روک سکتا ہوں۔ کس طریقے کہ جس طریقے سے غیبت کرنے والا جتنا ذمہ دار اتنا ہی ذمہ دار غیبت سننے والا ہے۔ اگر وہ غیبت کر رہا ہے، اگر آپ وہ دبنگ ہے، آپ اس سے جھگڑا لڑائی نہیں کر سکتے تو آپ اٹھ کر راہ فرار تو ضرور اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کو یہ احساس تو ہو جائے گا کہ جو ہے میں غیبت کر رہا تھا یہ آدمی چلا گیا۔ دوسرا جملہ یہ کہ جب اگر عورتوں کی مجالسیں مائک پر ہوں تو ہم اپنے گھر کی عورتوں کو روک لیں، کیونکہ آخر میں بات یہ ہے کہ جس ذاکرہ، جس معلمہ، جس عورت، جس خواتین کو یہ نہ پتہ ہو کہ آواز کا بھی ایک پردہ ہے، اس کو ممبر پہ آنے کا حق نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک سورہ فاتحہ مرحوم ریاض حسین صاحب کے لیے۔